سرکار حاجی وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چہرہ پکڑ لو، بسائے رہو، وہی دنیا میں، وہی قبر میں، وہی حشر میں کام آئے گا۔ ایک چہرہ پکڑ لو، خدا مل جائے گا۔ جو پیر کی صورت ہے، بس یہی سب کچھ ہے۔ عاصف کو خدا اس کی معصوف کی صورت میں ملتا ہے۔ جس نے خدا کو یہاں نہیں دیکھا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ اس لیے ایک صورت کو پکڑ لو اور ایک صورت کو چاہ لو، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہو گیا، کیا گمان ہو گیا؟ پردہ ہونے کے بعد صورت پکڑنے سے کیا فائدہ؟ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ پردہ ہونے کے بعد صورت پکڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ صورت اس کی پکڑو جو حیات میں ہو۔ ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ جو حیات میں ہوتے ہیں وہ تصور کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ زیادہ تر لوگ آج کے زمانے میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گدی پر کہ سچ پوچھئے تو وہ تصور کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کسی کو جو ہے نجات دیں گے اور کیا کسی کا قلب روشن کریں گے۔ ہم سب پر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کاملین، ایسی بات کی نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی پوجا کر کے سوائے گمراہی کے آپ کو اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور وہ نذرانہ آپ سے وصول کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے روزی روزگار چلا رہے ہیں۔ ویسے لوگوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان پاک ہستیوں کے تصویر مبارک کا تصور کیا جائے جو زندہ فقیر ہیں، اور زندہ فقیر جو ہیں وہ جب زندہ ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہوتا ہے، اور اس بات کا میرے پاس پختہ دلیل ہے، اور ہم نے کئی بار بیان کیا ہے اور بار بار بیان کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا۔ اور سب سے بڑا زندہ مثال ہم آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ہم کو اپنے پیر سے جتنا فیض دنیا زندگی میں نہیں ملا، ان کے حیات میں نہیں ملا، اس سے کہیں زیادہ ان کے وصال کرنے کے بعد، ان کے وفات سے، ان کے روحانیت سے ہم کو بعد میں ملا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیر پردہ ہونے کے بعد مر نہیں جاتا بلکہ زندہ رہتا ہے۔ آپ کی لگن سچی ہونی چاہیے تو روحانیت سے بھی وہ پیر آپ کو فیضیاب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کو ہم بار بار دلیل کے ساتھ کاٹتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایک دم اس پر جیرا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نہیں، جب تصور ہی کرنا ہے تو کیوں نہیں رسول اللہ کا کریں، کیوں نہیں حضرت علی کا کریں، کیوں نہیں غوث پاک کا کریں، مرید ہونے کا کیا ضرورت؟ یہ بات کہا کر کے وہ جھٹلانا چاہتے ہیں حقیقت کو۔ تو ان کے لیے میرا دلیل پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کئی ایسے کیس ہیں جو وصال کے بعد بھی لوگ فیضیاب ہوئے ہیں۔ بولیے تو ہم اس کو دوہرا دیں، بولیے تو دوہرا دیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ ہوئے سینکڑوں سال کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار سے فیضیاب ہوئے۔ اگر یقین نہیں ہے تو تذکرۃ الاولیاء کو کھول کر کے پڑھ لیجئے، اس کے بعد تقریر کیا کیجئے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت علامہ اقبال کو مولانا روم سے جو فیضیابی ملی، کتنے سو سال گزر گیا، تو ذرا آپ خود جوڑ لیجئے کیلکولیشن کر کے، ہم نہیں بتائیں گے۔ نمبر 2 ہو گیا نا؟ آپ بھی بولیے تو بہت سی مثال ہم تحقیق کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 میں یہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا آپ، ہم کو دادا میں مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے 30 سال کے بعد، 25 سال کے بعد جب فیض مل سکتا ہے وصال کے، تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ ہم کو یہ تو بتا دیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر مرید کرنا بند کر دیجیے، جی نہیں، وہ بھی ایک راستہ ہے، مگر آپ یہ مت کہیے کہ صرف یہی راستہ ہے۔ وہ بھی ایک راستہ ہے کہ آپ کسی کو بیعت کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ بیعت کرتے رکھ کے کرتے ہیں، آپ نے جو ہے کلمہ پڑھاتے ہیں، سلسلے میں جوڑتے ہیں، وہ فیض کا سر چشمہ بن جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم نے کئی لوگوں کو کروایا ہے، لیکن مسئلہ ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کا بالکل ہی نہیں ہے۔ مسئلہ ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کا ہے ہی نہیں ہے۔ صوفی صاحب سخت ناراض ہوتے تھے، صوفی عبد الغفور صاحب، کہ کیا سمجھ رکھا ہے پیر مریدوں کو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو معاملہ دل کا ہے۔ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل ببانگ دہل اعلان کر کے کہا دیا
کہ پیری دل سے ہوتی ہے، ہاتھ سے نہیں ہوتی. ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل پکڑنا پڑتا ہے، دل پکڑنا پڑتا ہے. ہاتھ 17 مرتبہ پکڑ لیے ہیں، دل ہے یہ نہیں پکڑے ہوئے، تو فائدہ کیا ہے اس سے؟ اصل دل پکڑیے، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی پکڑ لیجیے، جس سے پتا چلا کہ معاملہ جوہر کا ہے. جوہر علم جس کے پاس زیادہ ہے وہ ہر چیز میں آپ سے زیادہ ہوگا. عمر مت دیکھیے، رشتہ مت دیکھیے، بڑا مت دیکھیے، چھوٹا مت دیکھیے، جوہر علم زیادہ جس کے پاس ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے، اس کو پرائرٹی دینا چاہیے، اس کو اہمیت دینا چاہیے. اور نہیں اہمیت دینے کا نتیجہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں. نہیں اہمیت دیجیے گا، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اسی لیے ہر چیز کو اچھے سے سمجھنا چاہیے. صرف خلافت نہیں بکنا چاہیے، بلکہ امامت کو بھی سمجھنا چاہیے، نسبت کو بھی سمجھنا چاہیے، اور روحانیت کو بھی سمجھنا چاہیے. نہیں بولے غلط کر رہے ہیں. جس کے پاس زیادہ روحانیت ہے وہ ہمیشہ آپ سے آگے رہے گا. جس کے پاس زیادہ نسبت گہرا ہے وہ ہمیشہ آپ سے آگے رہے گا. جس کے پاس امامت کی خوبی ہے وہ خلافت کو کچھ نہیں بجھے گا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم امام ہو گئے، ہم نسبتی ہو گئے، ہم روحانی ہو گئے، استغفر اللہ. لیکن یہ پہچان لیجئے کہ جس کسی کے پاس یہ خاصیت زیادہ ہوگی آپ اس کو زیر نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ زبر رہے گا، وہ ہمیشہ زبر رہے گا. آپ اس کو عزت دیجئے گا تو بھی وہ عزت والا ہے، نہیں دیجئے گا تو بھی وہ عزت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بزرگ و برتر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے امامت کو خلافت پر فضیلت دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو تمام خلیفے پر فضیلت دی ہے. مولا علی کے امامت کو خلافت پر فضیلت دی ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر بہت نیچے ہو گئے، جی نہیں، ہم امامت کی بات کر رہے ہیں، امامت کی بات کر رہے ہیں. خلافت کے معاملے میں حضرت ابوبکر بالکل افضل و برتر ہے، ہم اس کے قائل ہیں. درجہ بدرجہ سب اپنے منزل کے مالک ہیں، اپنے مقام کے مالک ہیں. لیکن جب موازنہ امامت اور خلافت میں ہوتا ہے تب بات آ جاتی ہے مولا علی کی. بات خلافت کی نہیں ہے، بات امامت کی ہے. ہمیشہ امامت خلافت پر بھاری رہا ہے، اور آج بھی جس کسی کا تعلق اماموں سے ہے اس کو خلافت والے لوگ کبھی ہرا نہیں سکیں گے. میرا کھلا چیلنج ہے. جن لوگوں کا تعلق اماموں سے ہے، 12 اماموں سے ہے، 14 معصومین سے ہے، اللہ والے سے ہے، سچی روحانیت سے ہے، ان لوگوں کو کوئی جعلی پیر کبھی زیر نہیں کر سکتا ہے. ان لوگوں کو پگڑی والا، جھولا والا، ٹنکی والا زیر نہیں کر سکتا، نہ تو علمی اعتبار سے، نہ تو کسی اور روحانی اعتبار سے، نہ درجے مدارج کے اعتبار سے. اس میں شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف آپ کو فہم کی بات ہے. شرم کی بات نہیں ہے، فہم کی بات ہے. آپ بھی فہم پیدا کیجئے اور حقیقت کو تسلیم کر لیجئے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے ان صحابہ نے تسلیم کر لیا تھا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے خلافت کے دور میں ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اگر علی نہیں ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. نہیں پتا ہے تو کتابوں میں پڑھ لیجئے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں بھائی؟ آپ جید خلیفہ ہیں، کیوں آپ ہلاک ہو جاتے؟ حضرت علی تو آپ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، خلافت میں بھی بعد میں آنے والے ہیں، ان کو اتنا علم بھی نہیں سمجھتے ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک. حقیر نظر سے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم عمر میں بہت بڑے ہیں. کیوں ہلاک ہو جاتے آپ؟ اس لیے کہ جب مصیبت آتی تھی، جب مسئلہ پھنستا تھا خلافت میں، تو مولا علی ہی اس کا نوارن کرتے تھے. کیوں؟ کہ امامت ہمیشہ خلافت پر بھاری رہا ہے، کیونکہ حضرت علی مولا علی تھے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر، عثمان مولا نہیں تھے. بات سمجھ لیجئے، مولا مولا ہوتا ہے، اور مولا جس کو مولا بنا دیتا ہے وہ مولا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی ہولا نہیں ہوگا. جو مولا ہے وہ کبھی ہولا کا مطلب ہلکا، دیہاتی بھاشا میں ہولا مانے ہلکا ہے نا. تو اس بات کو سمجھ لیجئے، مولا کو مولا سمجھنا ہی ہوگا.
جو مولا کو مولا نہیں سمجھے گا وہ ہمیشہ مکی کھائے گا. آج سے 1400 سال پہلے بھی کھائے تھے, آج بھی لوگ کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہو یار؟ اب تو ہوش میں آ جاؤ. کیوں کھا رہے ہو؟ اب تو ہوش میں آ جاؤ. مان لو 12 امام کو, مان لو امامت کو, تصدیق کر لو. مولا علی کے ولایت کو تسلیم کر لو, ولایت کے نسبتوں کو تسلیم کر لو, روحانیت کو تسلیم کر لو, سچائی کو تسلیم کر لو. کیوں خلافت پر پھولے ہوئے ہو؟ کیا خلافت, کیا اجازت, کیا خلافت, کیا اجازت؟ عشق ہے سب سے بڑا. اس پر کلام ہے میرا, پورا کبھی سنانے کا موقع ملے گا تو سن لیجئے گا. کیا خلافت, کیا اجازت, عشق ہے سب سے بڑا, ہے نا. اس کے آگے بھی بہت سارے مصرے ہیں. کہنے کا مطلب کیا کہ جہاں پر عشق ہے وہاں پر کوئی جھولا, کوئی ڈبا, کوئی پگڑی, سب فیل ہو جاتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ امید ہے کہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے تمام لوگوں کو, اور یہ غلط فہمی دور ہو جائے, یہی بہت بڑی بات ہے. ورنہ اگر سچائی کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مولا علی کی یہ شان ہے کہ وہ پردہ پوشی بھی کرتے ہیں, وہ کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے ہیں. آپ مولا علی کی ولایت کو تسلیم کر لیجئے, آپ کی خلافت بچ جائے گی. آپ ولایت کو تسلیم کر لیجئے, خلافت اپنے آپ بچ جائے گی میرے بھائی, بزرگوں, دوستو. لیکن اگر خلافت کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دو گے تو ولایت کو ہرا نہیں سکو گے. خلافت آپ کی کبھی نہیں بچے گی جب تک ولایت کی تصدیق نہیں ہوگی. ولایت کی تصدیق کرنی پڑے گی, مولا علی کو ماننا پڑے گا. مولا علی کے نسبتوں, ان کی طاقتوں اور ان کی مقدس نسبتوں اور ان کی روحانیت اور ان کی تجلی کو ماننا ہوگا. اور جہاں پر وہ تجلی گر رہا ہے اس کی قدر بھی کرنی ہوگی. اس کی بے عزتی اور رسوائی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے مولا علی کے اس شان کو آپ نے گھٹانا شروع کر دیا, آپ کی شان خود بخود گھٹ جائے گی. آپ مولا علی کے شان کو جہاں گرا دیجئے گا آپ خود بخود گر جائیں گے. آج پریکٹیکلی ہو رہا ہے تمام خانقاہوں میں, نظر دوڑا کے دیکھیے تو یہ بات آپ کو کھل کر کے سامنے آئے گی کہ جہاں پر سچ کو سچ نہیں کہا گیا وہاں پہ لوگ مکی کھائے ہیں. جہاں پہ جھوٹوں کو زبردستی خلافت دے کر کے بٹھایا گیا وہاں پہ خانقاہیں تباہ ہوئی ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں, گولیاں چلی ہیں. لیکن جہاں پر سچائی ہوتی ہے وہ پہاڑ میں بھی بیٹھتا ہے تو وہاں پہ مجلسیں لگ جاتی ہیں, وہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, رونقیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں, لوگوں تک فیضیابی ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیوں کہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں مجلس جمع بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں مجلس لگا بیٹھے. اس لیے علی والوں کی قدر کیجئے, علی والوں کو پہچانیے اور علی والوں کو سنبھالیے, بچائیے, اور اس کو ذلیل ہونے مت دیجیے, اس کو رسوا ہونے مت دیجیے. اگر بھول سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو درگزر کیجیے, معافی مانگیے اور اس کے ساتھ مل جائیے, جل جائیے. مل جل جانے میں ہی بھلائی ہے, ورنہ سوائے پریشانی اور عذاب کے کچھ نہیں ہے کچھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو امامت, خلافت, ولایت, اجازت اور ڈھکوسلے بازیوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام چیزوں کو درجہ بدرجہ سمجھنے اور اس کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم لوگوں کو جو ہے مولا علی کی نسبت اور ان کی روحانیت اور ان کا سچا فیض و کرم عطا فرمائے, اور دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے اپنے حیات میں ہم لوگوں کو فیضیابی کرتے تھے, بعد ممات, بعد وصال کے بھی ہم تمام بھائیوں کو اپنے فیضیابی سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگوں کی روحانی ترقی اور ارتقا کرنے میں سہولیتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.